السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گناہ کرنے کا طریقہ دیکھیے پیارو، ایک اللہ کے ولی، ایک شخص ابراہیم ادم علیہ رحمہ کے پاس آیا اور کہا کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے میں برے کام کرتا رہوں اور گرفت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا 6 باتیں قبول کر لو، پھر جو چاہے وہ کرو، تجھے کوئی گرفت نہ ہوگی۔ اول یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرے خدا کا رزق مت کھا۔ اس نے کہا یہ تو بڑی مشکل ہے کہ رازق تو وہی ہے، پھر میں کہاں سے کھاؤں؟ فرمایا تو یہ کب مناسب ہے کہ تو جس کا رزق کھائے پھر اس کی نافرمانی کرے۔ دوسری یہ کہ اگر تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو اس کے ملک سے باہر نکل کر۔ اس نے کہا تمام ملک ہی اس کا ہے، پھر میں کہاں نکلوں؟ فرمایا تو یہ بات بہت بری ہے کہ جس کے ملک میں رہو اس کی بغاوت کرنے لگو۔ تیسرے یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرے تو ایسی جگہ کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھے۔ اس نے کہا یہ تو بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تو دلوں کا بھید بھی جانتا ہے۔ فرمایا یہ تو کب مناسب ہے کہ تو اس کا رزق کھائے اور اس کے ملکوں میں رہے اور اس کے سامنے گناہ کرے۔ چوتھا یہ کہ جب ملک الموت تیری جان لینے آئے تو اسے کہے کہ ذرا ٹھہر جا، مجھے توبہ کر لینے دے۔ اس نے کہا یہ مہلت کبھی دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مہلت کب دیتا ہے؟ فرمایا تو یہ مناسب ہے کہ ذرا ٹھہر جا، مجھے توبہ کر لینے دے۔ تو اس نے کہا کہ وہ مہلت کب دیتا ہے؟ فرمایا تو یہ مناسب ہے کہ اس کے آنے سے پہلے توبہ کر لے اور اس وقت غنیمت سمجھ۔ پانچویں یہ کہ قیامت کے دن جب حکم ہو کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ تو کہنا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا وہ زبردستی بھی لے جائیں گے۔ فرمایا تو اب خود ہی سوچ لے کہ کیا گناہ تجھے زیبا ہے۔ وہ شخص قدموں میں گر گیا اور سچے دل سے غائب ہو گیا۔ پیارو، جو بندہ خدا کا رزق کھاتا ہے اور اس کے ملک میں رہتا ہے، پھر اس کا رزق کھا کر اس کے ملک میں رہ کر اور پھر اسی کے سامنے اس کی نافرمانی کرنا خدا کی ناراضگی کا موجب ہے۔ اس لیے بندے کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو پیارو، گناہوں سے بچیے، کیونکہ رب کائنات خود فرماتا ہے تم جہاں بھی جاتے ہو، جدھر بھی جاتے ہو، گناہ کرتے ہو، جو کچھ کرتے ہو وہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو پیارو، ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ رب سے اچھی محبت کریں، رب سے الفت کریں اور رب کے اس قرآن مقدس کے فیصلے پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔